साथ मैं हूँ मुनीबा गुल बाजवा। हम कोशिश करते हैं कि हेल्थ 21 में ऐसे टॉपिक्स को डिस्कशन में लेकर आएँ जिससे पेरेंट्स को और आम लोगों को अवेयरनेस हासिल हो और वो बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों का और अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। और इसी हवाले से आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन, और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर मानूर बुक्टी ने, असिस्टेंट मैनेजर हैं डॉक्टर ईसा फिजियोथेरेपी चेन की, और उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और उनसे जानेंगे कि पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन के बारे में और आपको अवेयरनेस देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मानूर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मानूर, मुझे ये बताइएगा कि फ़िज़ियोथेरेपी में और फ़िज़िकल थेरेपी में बुनियादी फ़र्क क्या है? फ़िज़िकल थेरेपी और फिज़ियोथेरेपी बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर सिर्फ थेरेपिस्ट है और जिसने डॉक्टरेट इन फिज़िकल थेरेपी किया हुआ है, डीपीटी किया हुआ है, तो उसे फ़िज़िकल थेरेपिस्ट कहते हैं। और फिज़ियोथेरेपी या फ़िज़िकल थेरेपी फील्ड का नाम हम कह सकते हैं कि फील्ड को कहा जाता है कि जहाँ पे फिज़ियोथेरेपी पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, करवाई जाती है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि जो हम पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा आवाम को इजी वे में बताइएगा, आसान अल्फाज में, कि पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन है क्या बेसिकली? पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन बेसिकली एक ब्रांच आप कह सकती हैं फ़िज़िकल थेरेपी की है, जहाँ पर फोकस्ड होता है कि बच्चों की जो फ़िज़िकल थेरेपी होती है वो करवाई जाती है। अगर बच्चों से रिलेटेड यानी कि पीडियाट्रिक बच्चों को कहा जा रहा होता है, जैसे पीडियाट्रिशियंस होते हैं, बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, इसी तरीके से पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन में बच्चों से रिलेटेड रिहैबिलिटेशन करवाई जाती है, जिसमें फिजियोथेरेपी एक पार्ट है उसका। अच्छा, ठीक है। तो कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पीडियाट्रिक रिहैब की ज़रूरत होती है? वैरायटी ऑफ पेशेंट आ रहे होते हैं बच्चों के अंदर हमारे पास, जिसमें सीपी चाइल्ड, जिसे सेरेब्रल पैल्सी कहा जाता है, ये वो बच्चे होते हैं जिनकी पैदाइश के टाइम पे जो रोते नहीं हैं या देर से रोते हैं, वो बच्चे आते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिले माइलस्टोन के बच्चे आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं या पट्टे बहुत अकड़े हुए होते हैं या शॉर्ट हुए हुए होते हैं, जिसमें उन्हें चलने में मसला आता है। या पैदाइशी आप हमारे पास वो बच्चे देखेंगे जिनके पाँव या हाथ वगैरह में कोई इश्यूज़ होते हैं या नर्व वगैरह डैमेज होती हैं या उनके कोई इश्यूज़ होते हैं, वो हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं। पोस्ट ट्रोमेटिक यानी कि इंजरीज़ के ऑपरेशन के बाद, पोस्ट ऑप के बाद, यानी कि जिनकी सर्जरीज हुई होती हैं, प्लेट्स वगैरह डली होती हैं, उसके लिए रेंज ऑफ मोशन के लिए हमारे पास आ रहे होते हैं। अच्छा, जो पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन है इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं? ये डिपेंड करता है हमारे पास कि पेशेंट कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास पेशेंट ऐसा आ रहा है जिसकी मसल टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या बढ़ी हुई है, तब उसकी टेक्निक्स हमारे पास अलग होगी। सिमिलरली वो पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है जिसके मसल में जान ही नहीं है एक तरीके से या टोन नहीं है, तो वो हम स्ट्रेंथनिंग की तरफ उसको लेके जाएंगे। सेम हमारे पास जैसे कि एक पेशेंट आ रहा है जिसके माइलस्टोन यानी कि बच्चे ने गर्दन नहीं संभाली हुई, बच्चा बैठ नहीं पा रहा या टाइमली बच्चा चल नहीं पा रहा, तो उस पर हम काम करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे, ताकि वो अपने माइलस्टोन जल्द से जल्द अचीव कर सके। अच्छा, ठीक है। ये बड़ी डिटेल में आपने इस चीज़ के बारे में बताया। लेकिन जो पीडियाट्रिक थेरेपी है या रिहैबिलिटेशन हम इसको कहें, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज है, यानी कितने साल के या कितने दिन के बच्चों से लेके कितने साल तक के बच्चों के लिए थेरेपी यूज़ होती है? अच्छा, बेसिकली हमारे पास फ्रॉम द डे 1 जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से अंडर 18 हमारे पास आ रहा होता है। आफ्टर 18 वो फिज़िकल थेरेपी के अंदर हम इंक्लूड कर रहे होते हैं, तो मोर और लेस 18 से कम वाले हमारे पास आ रहे होते हैं। अच्छा, हमने एज के मुतालिक तो बात कर ली, लेकिन ये भी बताइएगा कि पेरेंट्स का क्या किरदार होता है, उन्हें कब पता चलता है कि उनके बच्चों को फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत है या पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है? मोस्टली पेरेंट्स को तब पता चलना शुरू होता है, पहली दफ़ा तो तब पता चलता है कि जब बच्चे ने रोने में टाइम लगाया होता है, तो डॉक्टर्स जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं वो वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई मेजर इनका इशू होता है बच्चों का ब्रेन में, या सम टाइम इंटर फैमिली मैरिजेस के जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये सारे मसले मसाइल आ रहे होते हैं। तो फ्रॉम द डे 1 जैसे ही बच्चे की बर्थ हुई होती है हॉस्पिटल में, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। समहाउ इन सम केसेस अगर वो वहाँ से मिस हो गया, वैसे ऐसा होता नहीं, अगर वहाँ से मिस हो गया तो पेरेंट्स या मदर ख़ास तौर पे वो आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देती हैं कि बच्चा गर्दन नहीं संभाल रहा
وہ بیٹھ نہیں پا رہا، وہ جس ٹائم پہ اس کو بیٹھنا چاہیے 1 سال یا 1.5 سال کے اندر اس کو چلنا چاہیے، وہ چل نہیں پا رہا یا چل نہیں پا رہی، تو اس ٹائپ کے زیادہ تر کیسز ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جو پیڈیاٹرک ریہیبلیٹیشن ہے اس کے دوران جو ہے والدین کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بہت بڑی چیز ہم انکریج کر رہے ہوتے ہیں، ہم کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کی، کہ ود ان اے ڈے کوئی چیز اچیو نہیں ہوتی، خاص طور پہ وہ پیرنٹس جن کے بچے CP چائلڈ ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کو ایسی ایشوز ہیں یا مایوپیتھی یا پٹھوں کے ایسے ایشوز ہیں جو کافی سیویرٹی پہ ہیں یا وہ جین سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ آپ پیشنس رکھیں، آپ بچے کو سمجھیں کہ بچہ اس ایٹماسفیئر میں آپ جہاں لے کے جا رہے ہیں بچے کو ٹریٹمنٹ کے لیے، کیا وہ جگہ پراپرلی سرٹیفائڈ ہے، کیا پراپرلی ٹرین بندے وہاں پہ یا ٹرین تھراپسٹ جنہوں نے اسپیسیفکلی سرٹیفکیشن کی ہوئی ہو پیڈیاٹرک ریہیبلیٹیشن میں، کیا وہ لوگ ہی کر رہے ہیں؟ ورنہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا فزیکل تھراپی پیڈیاٹرک والے بچے کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، بٹ وی اسٹرانگلی سے ایز اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر عیسیٰ لیب میں ایک الگ سے پیڈیاٹرک ریہیبلیٹیشن کا ایک الگ پراپر ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ٹرین فزیکل تھراپسٹ جو ہیں وہ بچوں کی فزیوتھراپی کر رہے ہوتے ہیں، ریہیبلیٹیشن کا ایک پورا پروگرام فارم کیا جاتا ہے۔ تو وی ریکمینڈ کہ آپ ایسی جگہ پہ لے کے جائیں بچوں کو جہاں پہ ٹرین فزیکل تھراپسٹ ہو، پیڈیاٹرک فزیکل تھراپسٹ ہو۔ میرے سوال کا آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا، کیونکہ مجھے یہی پوچھنا تھا کہ پیڈیاٹرک ریہیبلیٹیشن کے لیے جو ہے وہ کون سے ماہر صحت ایسے ہیں جو وہ ایڈریس کر سکتے ہیں ان ایشوز کو بچوں کے اور سمجھ سکتے ہیں اور پھر ان کا علاج کر سکتے ہیں، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کتنا ہی لانگ ٹرم پروسیس ہے کہ اس میں بچوں کا علاج ہو اور والدین کو کتنا صبر رکھنا پڑتا ہوگا اس پہ؟ اچھا، بہت دفعہ جیسے کہ میں آپ کو ایک اپنا کیس ریکمینڈ کروں گی، بتاؤں گی، شیئر کروں گی۔ کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک بچی آئیں اور ان کو چلنے میں مسئلہ تھا، شی واز 1.5، 1.5 سال کی بچی تھی، جرنل ویکنیس کی تھی، شی واز بورن، جب ہم نے ان کی ہسٹری وغیرہ لی تو وہ پریمیچور ان کی برتھ تھی، ڈیو ٹو سم ریزن وہ بچی ویکنیس سے تھی، اس کے علاوہ دیر واز نو ادر ایشو، جن کی ڈائگنوسس CP اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کی بنا دی تھی۔ ود ان 15 days وہ بچی ماشاءاللہ سے، اس کا بیلنس کا ایشو تھا وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، بچی واز بیک ٹو دا نارمل لائف۔ تو اس ٹائپ کے ایشو تھے، سم ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، پیرنٹس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ میجر ایشوز ہے اور بہت لمبا ٹائم لگے گا، بٹ 15 days 10 days کے اندر وہ ایشوز سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ڈائگنوسٹک اس کے اندر بہت عمل کر دیا۔ بالکل۔ اچھا، پیڈیاٹرک ریہیب کی اگر ہم بات کریں تو ایسے کون سے مراکز ہیں، خاص طور پہ کراچی کا تو آپ بتائیں گے ہمیں، اس کے علاوہ بھی کیا پاکستان میں کچھ اہم اگر مراکز ہیں تو ان کا بتا سکیں تاکہ پیرنٹس وہاں جو ہے وہ جائیں اور اپنے بچوں کے لیے پیڈیاٹرک ریہیب جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں؟ ہمارے پاس جو کراچی میں اچھے مراکز ہیں، اگر ہم مین سٹی کی بات کریں تو ڈاکٹر عیسیٰ لیب ہے، ان کا پیڈیاٹرک یونٹ ہے ہمارے پاس، اس کے بعد ہمارے پاس آغا خان آرا ہوتا ہے، بقائی میڈیکل یونیورسٹی ہے، ان کا ایک اپنا الگ سے OPD ہے اس کے لیے پیڈیاٹرک فزیکل تھراپی کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ملیر کینٹ میں 1-2 ادارے ایسے ہیں جن کا فل فلیش اور باقاعدہ ایسے بچوں کے لیے الگ سے بنایا گیا ہے، فلی فنکشنل ہے، جو فیسلٹیز بڑے اداروں میں نہیں ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ ان کی ڈیٹیلز اگر آپ ایک جرنل سرچ کریں گے تو دے آر لائک آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ اچھا، ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ جن کی قوت سماعت نہیں ہوتی اور وہ بول نہیں پا رہے ہوتے، وہ بچپن سے جو ایشو ہوتا ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نارملی پیدا ہوتے ہیں، وہ سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، لیکن ان کی اسپیچ میں پرابلم ہوتی ہے، وہ اس طرح سے بات نہیں کر پاتے اپنی ایج میں جس عمر میں بچے بات کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کون سی تھیراپی یوز ہوتی ہے؟ بیسکلی ایسے پیشنٹس کو ہم لوگ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس ریفر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ پارٹ ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن کا ہی، کہ فزیکل تھراپی تو چل رہی ہوتی ہے سائملٹینیسلی، اس کو ہم اسپیچ تھراپسٹ کے پاس بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، نہ کہ صرف وہ بچے جو بولنے میں دیر لگاتے ہیں، سم ٹائم وہ بچے جو ہکلا رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا تتلا رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ ہم ایسے پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ موجود ہے، بٹ دے ڈونٹ نو، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جی ایک اسپیچ تھراپسٹ کی ہیلپ سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور ایون کہ منتھ یا 1.5 مہینے کے اندر یہ سارے ایشوز سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔
اچھا ٹھیک ہے. اچھا کون سے ایسی سجیشنس آپ پیرنٹس کو دینا چاہیں گی کہ جن سے ان کو یہ پتہ چل سکے ان کے بچے میں اگر کوئی پرابلم ہے اور انہیں پیڈیاٹرک تھیراپی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کوئی سجیشن دینا چاہیں؟ اگر آپ کا بچہ جیسے پیدا ہوا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم مائل سٹون اپنے جیسے سر سنبھالنا، میں دوبارہ بتاؤں گی، بیٹھنا، چلنا، واکنگ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بار بار گر تو نہیں رہا، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو ان یوزول لگے، ایک دفعہ آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسرن کریں، بیکاز یہ سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جتنی جلدی یہ کیٹر آپ کر لیں گے اتنی جلدی ہی بچے کی ریکوری ہوتی ہے. اچھا لاسٹ سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ کیا کچھ میڈیکل ایڈوانسمنٹ ایسی ہوئی ہے کہ میڈیکل انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہوں ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں اس میں؟ جی بالکل بالکل، بہت ساری ایسی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، جیسے کہ ورچوئل ریالٹی بیسڈ ہے، بچوں کو بہت ساری چیزیں ورچوئل ریالٹی کے تھرو، ہم ورچوئل ریالٹی تھیراپی کے تھرو بچوں کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے آج کل تو ڈیجیٹل ساری چیزیں ہیں اور بچے اس چیز کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسی چیزیں اور ایسے انسٹرومنٹ ہیں جو اب آ چکے ہیں مارکیٹ میں، او پی ڈیز میں اویلیبل ہیں، جو بچوں کی موومنٹ کرانے میں ہیلپ کرا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو میرا خیال ہے وزٹ کرنا چاہیے پیرنٹس کو ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ہو سکے اپنے بچوں کے ان سارے ایشوز کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر ماہنور ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے اور اس پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کرنے کے لیے، اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا اور کافی انفارمیشن ملی ہوگی، خاص طور پہ پیڈیاٹرک تھیراپی کے متعلق بھی اور پیڈیاٹرک ریہیبلیٹیشن کے متعلق بھی. اسی کے ساتھ ہیلتھ 21 کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.